السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو اپنے اس یوٹیوب چینل پر۔ آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم سورۃ البقرہ کا 18واں رکوع پڑھیں گے۔ سورۃ البقرہ مدنی صورت ہے۔ اس صورت کی 286 آیات اور 40 رکوع ہیں۔ آپ نے میرے ساتھ ساتھ اس ویڈیو میں پڑھایا کیا سبق رپیٹ کرنا ہے تاکہ اس ویڈیو کے مکمل ہونے پر آپ کو آج کا سبق اچھے سے تجوید کے ساتھ آ جائے۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ۔ وَلِكُلٍّ غنہ ہوگا یہاں پر، جیم ساکن پر قلقلہ کریں گے، تنوین کے بعد حروف حلقی ہے، یہاں پر اظہار حلقی ہوگا، غنہ نہیں ہوگا۔ یا مدہ اور الف مدہ کو ایک ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ خا اور را پر پڑھے جائیں گے۔ خیالین ہے، را کے اوپر کھڑی زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، وف کی صورت میں تا ساکن پڑھا جائے گا۔ اینما تکونوا یأت بکم اللہ جمیعا۔ ایالین ہے، الف مدہ اور دو واو مدہ ہیں، تینوں کو ایک ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ یہ حمزہ ہے، اس کو الف نہیں پڑھنا۔ اللہ کا نام پیش کی وجہ سے پر پڑھا جائے گا۔ یا مدہ اور الف مدہ کو ایک ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ یہ دوسرا الف مدہ کیسے بنا؟ وف کی صورت میں دو زبر کو ایک زبر میں تبدیل کیا جاتا ہے اور الف مدہ پڑھا جاتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ نون مشدد پر غنہ کریں گے، اللہ کا نام پر پڑھا جائے گا۔ لام کے اوپر کھڑی زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ شیالین ہے، تنوین کے بعد قوف اخفاء حقیقی ہوگا، قوف پر پڑھا جائے گا۔ یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، وف کی صورت میں را ساکن پڑھا جائے گا۔ را ساکن سے پچھلا حرف یا ساکن ہے، اس لیے را کو باریک پڑھیں گے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ نون ساکن کے بعد حا ہے، اظہار حلقی ہوگا، غنہ نہیں ہوگا۔ حیالین ہے، خا اور را پر پڑھے جائیں گے، جیم ساکن پر قلقلہ کریں گے۔ یہ بھی جیم ساکن ہے، قلقلہ کرنا ہے۔ طا اور را پر پڑھے جائیں گے، اس را کو بھی پر پڑھیں گے۔ الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے، وف کی صورت میں میم ساکن پڑھا جائے گا۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ۔ نون مشدد پر غنہ کریں گے، الٹا پیش کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ قوف حروف مستعلیہ ہے، پر پڑھا جائے گا، را زبر کی وجہ سے پر پڑھیں گے، وف کی صورت میں یہ والا کاف ساکن پڑھا جائے گا۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ اللہ کا نام زبر کی وجہ سے پر پڑھا جائے گا۔ غین حروف مستعلیہ ہے، اس کو بھی پر پڑھیں گے۔ الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ تنوین کے بعد حروف حلقی ہے، اظہار حلقی ہوگا، غنہ نہیں ہوگا۔ میم مشدد پر غنہ کریں گے، الف مدہ اور واو مدہ کو ایک ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے، وف کی صورت میں نون ساکن پڑھا جائے گا۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ نون ساکن کے بعد حا ہے، اظہار حلقی ہوگا، غنہ نہیں ہوگا۔ حیالین ہے، خا اور را پر پڑھے جائیں گے، جیم ساکن پر قلقلہ کریں گے۔ یہ بھی جیم ساکن ہے، قلقلہ کرنا ہے۔ طا اور را پر پڑھے جائیں گے، اس را کو بھی پر پڑھیں گے۔ الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے، وف کی صورت میں میم ساکن پڑھا جائے گا۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ۔ حیالین ہے، الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ نون ساکن کے بعد تا ہے، اخفاء حقیقی ہوگا۔ میم ساکن کے بعد فا ہے، اظہار شفی ہوگا، یہاں پر غنہ نہیں ہوگا۔ دو واو مدہ ہیں، دونوں کو ایک ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ میم ساکن کے بعد شین ہے، یہاں پر اظہار شفی ہوگا، غنہ نہیں ہوگا۔ طا پر پڑھا جائے گا، طا ساکن ہے، قلقلہ بھی کریں گے، را زبر کی وجہ سے پر پڑھیں گے۔ یہ لا ہے، اس کا مطلب ہے وف نہیں کرنا، سانس ٹوٹنے کی صورت میں وف کر سکتے ہیں، پھر پیچھے سے ملا کر پڑھنا ہے۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ
الناس علیکم حجہ، الف مدہ کو اور واو مدہ کو ایک ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، نون مشدد پر غنہ کرنا ہے، یہ بھی الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، لیالین ہے، میم ساکن کے بعد ہا ہے، اظہار شفی ہوگا، غنہ نہیں ہوگا، وف کی صورت میں ہا ساکن پڑھا جائے گا، ملانے کی صورت میں حروف حلقی آ رہا ہے، تنوین کے بعد اظہار حلقی ہوگا، غنہ نہیں ہوگا۔ الا الذین ظلموا منہم، یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، واو پر پڑھا جائے گا، واو مدہ کو بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے، نون ساکن کے بعد ہا ہے، اظہار حلقی ہوگا، غنہ نہیں ہوگا۔ آگے میم ساکن کے بعد فا ہے، یہاں پر اظہار شفی ہوگا، غنہ نہیں ہوگا۔ فلا تخشوهم واخشونی، الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، خوا پر پڑھا جائے گا، شو واو لین ہے، اب یہاں میم ساکن کے بعد واو ہے، اظہار شفی ہوگا، غنہ نہیں ہوگا، خوا پر پڑھا جائے گا، شو واو لین ہے، نی یا مدہ ہے، یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں، وف کرنا ہے تب بھی کھینچ کر پڑھیں گے، ملا کر پڑھنا ہے تب بھی کھینچ کر پڑھیں گے۔ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، میم مشدد پر غنہ کریں گے، یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے، لیالین ہے، اب یہاں میم ساکن کے بعد واو ہے، اظہار شفی ہوگا، یہ بھی میم ساکن کے بعد تا ہے، اظہار شفی ہوگا، دونوں پر غنہ نہیں ہوگا، واو مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، وف کی صورت میں نون ساکن پڑھا جائے گا۔ كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم، الف کے اوپر چھوٹی مد ہے، تین الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، را ساکن سے پچھلے حرف کے اوپر زبر ہے، را کو پر پڑھیں گے، یہ بھی الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے، یا مدہ کو بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، میم ساکن کے بعد را ہے، اظہار شفی ہوگا، غنہ نہیں ہوگا، را پر پڑھا جائے گا، واو مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، میم مشدد پر غنہ کرنا ہے، نون ساکن کے بعد کاف اخفاء حقیقی ہوگا، آگے میم ساکن کے بعد یا ہے، اظہار شفی ہوگا، غنہ نہیں ہوگا، واو مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، لیالین ہے، یہاں بھی میم ساکن کے بعد حمزہ ہے، اظہار شفی ہوگا، غنہ نہیں ہوگا، حمزہ اور یا کھڑی زبر کی وجہ سے ایک ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھے جائیں گے، الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، یا مدہ کو بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، میم ساکن کے بعد واو ہے، اظہار شفی ہوگا، غنہ نہیں ہوگا۔ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، تا کے اوپر کھڑی زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، میم مشدد پر غنہ کرنا ہے، الف مدہ کو اور دو واو مدہ ہے، تینوں کو ایک ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، میم ساکن کے بعد تا ہے، یہاں پر اظہار شفی ہوگا، غنہ نہیں ہوگا، یہ بھی واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے، وف کی صورت میں نون ساکن پڑھا جائے گا۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، را کو پیش کی وجہ سے پر پڑھیں گے، واو مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، یا کے اوپر چھوٹی مد ہے، اس کو تین الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے، را ساکن سے پچھلے حرف کے اوپر پیش ہے، را کو پر پڑھیں گے، میم ساکن کے بعد واو ہے، اظہار شفی ہوگا، غنہ نہیں ہوگا، اس را کو پیش کی وجہ سے پر پڑھنا ہے، واو مدہ اور یا مدہ ایک ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھے جائیں گے، الف مدہ اور واو مدہ ہیں، ان کو بھی ایک ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، اور را پر پڑھا جائے گا پیش کی وجہ سے، وف کی صورت میں نون ساکن پڑھیں گے۔ یہیں تک تھا آج کا ہمارا سبق، آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔